دی ایگزورسٹ 1973 کی ایک امریکی مافوق الفطرت ہارر فلم تھی جس کی ہدایت کاری ولیم فریڈکن نے کی تھی اور اسے اسی نام سے 1971 میں ولیم پیٹر بلاٹی نے ناول اور بعد میں فلم سکرین کے لیے بھی لکھا تھا۔ ولیم پیٹر بلاٹی کا ناول 1949 میں ایک نوجوان لڑکے کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے کہ رولینڈ ڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی قومی خبر بن گئی اور اس نے بلاٹی کی دلچسپی پکڑ لی جو اس وقت جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں طالب علم تھا۔ فلم کا آغاز عراق صحرا میں ہترا کے قدیم کھنڈرات میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے ہوتا ہے۔ یہاں عمر رسیدہ کیتھولک پادری اور تجربہ کار ایکسورسزم ایکسپرٹ ایف آر لینگسٹر میرن کو ایک پتھر کا طلسم دیا گیا ہے جس میں پازوزو کی تصویر کھدی ہوئی ہے جو ایک مخالف شیطانی وجود ہے جس کی عراق کے اصل باشندے بابل کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ بوڑھے پادری کا چہرہ پریشان دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی پوجا کے ارد گرد کی تاریخ سے واقف ہے۔ پھر فلم جارج ٹاؤن پہنچ جاتی ہے جہاں اداکارہ کرس میک نیل سائٹ پر طلبہ کے احتجاج کے بارے میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہی ہے۔ اس کی قریبی دوست اور ساتھی برک ڈیننگز فلم کی ہدایت کاری کر رہے ہیں۔ کرس اپنی بیٹی ریگن کے ساتھ اسی مقام پر رہ رہی ہے۔ ریگن ایک 12 سالہ پیاری بچی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سفر کرنے والے بہت سے بچوں کی طرح اس کی ماں کے کام پر جانے کے دوران خوش رہنے کے مختلف طریقے تلاش کرتی ہے۔ افسوسناک طور پر ریگن نے اویجا بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے طلسمی طاقت سے رابطہ شروع کر دیا ہے یا اس کے بجائے اس سے رابطہ کر لیا گیا ہے جنہیں اس کی والدہ اور اس کے دوست اس کا خیالی دوست سمجھتے ہیں جسے وہ کیپٹن ہاؤڈی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ رابطہ کے فوراً بعد ریگن عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے جیسے کہ چوری کرنا اور گالی دینا۔ ان کارروائیوں کے بعد مافوق الفطرت واقعات جیسے پراسرار شور اور ریگن کی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعات اس وقت سامنے آتے ہیں جب ریگن کی والدہ ان کے گھر پر ایک پارٹی کی میزبانی کرتی ہے۔ ریگن اچانک اپنے کمرے سے نیچے آتی ہے ننگے پاؤں اور نائٹ گاؤن میں ملبوس اور کرس کے مہمانوں میں سے ایک کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ ایک خلاباز ہے اور اسے ایک خفیہ وارننگ یا دھمکی دیتی ہے کہ تم وہیں مر جاؤ گے۔ اعلان کرنے کے بعد وہ فوراً فرش پر پیشاب کر دیتی ہے۔ مافوق الفطرت مظاہر بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ کرس کو اپنی بیٹی کے لیے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے کے لیے کافی حد تک خوف زدہ کرتے ہیں۔ وہ متعدد طبی پیشہ ور افراد سے مشورہ کرتی ہے لیکن وہ سبھی ایک ہی تشخیص دیتے ہیں۔ ریگن کے ساتھ جو بھی پیش آ رہا ہے اس کے باوجود وہ جسمانی طور پر صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ سوچ ہے کہ آرام کرنے سے اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ شوٹنگ کے دوران برک ڈیننگز ریگن پر نظر رکھنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ریگن ابھی تک اسے دی جانے والی طاقتور سکون آور ادویات کے اثرات کے زد میں ہے۔ کرس پہنچتی ہے تو برک کو مرا ہوا پا کر خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ بظاہر کھڑکی سے باہر گرا ہے۔ یہ واقعہ ایک حادثہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ برک کو بہت زیادہ شراب پینے والا جانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود لیفٹیننٹ ولیم اس کی موت کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ساتھ فادر ڈیمین کراس ایک ماہر نفسیات اور کیتھولک پادری جو اپنی بوڑھی والدہ کی موت کے دوران موجود نہ ہونے کے جرم سے نمٹنے کے لیے اپنے فرائض دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کرس کو مشورہ دیا کہ ریگن پر ایک ایکسرسزم کیا جائے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کی حالت ذہنی نوعیت کی ہے۔ فادر کراس یہ معاملہ اٹھانے پر راضی ہو جاتا ہے اور ریگن کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریگن شیطانی اثر کے اور بھی انتہائی مظاہر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کی آواز میں الٹا بولنا اور اس کے پیٹ پر نشانات بنتے ہوئے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، میری مدد کرے۔ یہ آخر کار ہچکچاتے پادری کو قائل کر لیتے ہیں۔
کہ ریگن واقعی ایک بری روح کے قبضے میں ہے۔ وہ رسومات ادا کرنے میں مدد طلب کرتا ہے اور فادر سیف آرمین قیادت کرتا ہے۔ دونوں پادری دلچسپی اور جارحیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن شیطان پازوزو ان کے ساتھ کھلونوں جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ ریگن کو متعدد جارحانہ اور توہین آمیز حرکتیں کرنے اور انہیں موت کی دھمکی دے کر ان کی کوششوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ شیطان کو اپنے میزبان کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے اسے باندھ دیتے ہیں۔ پازوزو فادر کراس کو سگنل آؤٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو عذاب کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خان اس کے عقیدے کے بحران کو محسوس کر لیتا ہے اور فادر کراس اپنی توجہ کو قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ فادر آرمین اسے برخاست کر دیتا ہے اور اکیلے رسم ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ تھکن سے مر جاتا ہے۔ فادر کراس کمرے میں داخل ہوتا ہے تاکہ فادر میرن کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن اس نے بہت دیر کر دی۔ شیطان اس کے غم اور بے بسی پر ہنستے ہوئے اسے مارنے لگتا ہے۔ لیویٹ، نوجوان پادری، ریگن کے قبضے میں موجود شیطان کو فرش پر لے جاتا ہے اور اسے چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس کے بجائے اس کے جسم میں آ جائے اور ریگن کو اکیلا چھوڑ دے۔ شیطان ریگن سے باہر نکلتا ہے، فادر کراس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ شیطان پادری کی مرضی کو مسخر کر سکے اور اسے اپنے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ کر سکے۔ وہ خود کو کھڑکی سے نیچے کی گلیوں میں پھینک دیتا ہے۔ فادر کراس کا ایک پرانا دوست اور ساتھی ڈائر اس سانے کا گواہ ہے اور اپنے مرنے والے دوست کی آخری حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک بار پھر ریگن پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بدل جاتا ہے، جو اب پازوزو کے اثر سے آزاد ہو گئی ہے۔ جب وہ لاس اینجلس کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ریگن کو اس کی شیطانی آزمائش کی کوئی یاد نہیں ہے۔ وہ فادر ڈرائر کو گال پر بوسہ دیتی ہے۔ لیفٹیننٹ کینڈر مین اب فادر کراس کی المناک موت کو انویسٹیگیٹ کرے گا، جو فادر ڈرائر کا معاون دوست بن گیا ہے، تاکہ فادر کراس کی پراسرار موت کے سانے کو بہتر انداز سے سمجھ سکے۔